کلپ نمبر 964۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 9 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ ترجمہ، اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب انہیں کسی راہ کی طاقت نہیں۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے اوپر والی آیات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کی گئی کفار کی بیہودہ باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ یہ کفار آپ کے بارے میں کیسی عجیب و غریب اور عقل سے خارج باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہاوتوں کی طرح ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے کیسے احوال گھڑ لیے ہیں جس کا واقع ہونا ہی بعید ہے۔ یہ لوگ آپ کی شان سے جاہل اور آپ کے جمال سے غافل ہیں کہ انہوں نے جادو کیے ہوئے اور محتاج کے ساتھ آپ کو تشبیہ دے دی، حالانکہ جادو کیا ہوا اور محتاج شخص کبھی بھی رسول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ واضح طور پر حق سے گمراہ ہو گئے، اور اب انہیں ہدایت کی کسی راہ کی طاقت نہیں، اور اپنی گمراہی سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ ترجمہ، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے۔ انشاء، اگر چاہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اگر چاہے تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے کافروں کے ان بیان کردہ خزانوں اور باغات سے بہتر چیزیں عطا فرما دے، اور دنیا میں ایسے باغات بنا دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی مشیت اور بندوں کی مصلحت کے مطابق ان کے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، اس لیے اس کے کام پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ ترجمہ، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہ وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو، بلکہ یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو اس قدر جوش مارے گی کہ کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔ دور کی جگہ سے مراد 1 برس کی راہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک 100 برس کی راہ مراد ہے، اور آگ کا دیکھنا کچھ بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو حیات، عقل اور دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے جہنم میں معمول فرشتوں کا دیکھنا مراد ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب انہیں ڈالا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کفار کو اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں جو انتہائی کرب و بے چینی پیدا کرنے والی ہو، زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح ڈالا جائے گا کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر باندھ دیے گئے ہوں، یا اس طرح کہ ہر کافر اپنے اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، تو
تو وہ وہاں موت مانگیں گے اور وا صبورا یعنی ہائے اے موت آ جا کا شور مچائیں گے، اور اس وقت ان سے فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو، کیونکہ تم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس شخص کو آتشی لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے، اور اس کی ذریت اس کے پیچھے ہوگی، اور یہ سب موت موت پکارتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتیں مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔